بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا کو دیکھ لیں۔ پھر آپ تیزی سے حجرہ سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لیے بلایا۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز مختصر کی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آواز دے کر لوگوں کو اپنے قریب بلایا، فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ فجر میں بروقت مجھے تم لوگوں کے پاس مسجد میں پہنچنے سے کس چیز نے روک لیا؟ میں رات میں اٹھا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی جتنی بھی میرے نام لکھی گئی تھی، پھر میں نماز میں اونگنے لگا یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بزرگ و برتر رب کے ساتھ ہوں، وہ بہتر صورت و شکل میں ہے۔ اس نے کہا اے محمد۔ میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کی اونچے مرتبے والی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا اے رب کریم میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالی نے یہ بات 3 مرتبہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر آ گئی اور میں جان گیا اور پہچان گیا۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد۔ میں نے کہا اے رب میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات کے بارے میں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز باجماعت کے لیے پیروں سے چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ناگواری کے وقت بھی مکمل وضو کرنا۔ اللہ نے پوچھا پھر کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، نرم بات چیت میں، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ رب کریم نے فرمایا مانگو اور مانگتے وقت یوں کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ۔ اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور منکرات یعنی ناپسندیدہ کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے تو فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دے دے۔ میں تجھ سے اور اس شخص سے جو تجھ سے محبت کرنا ہو محبت کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو کام تیری محبت کے حصول کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، اسے پڑھو، یاد کرو اور دوسروں کو پڑھاؤ، سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی آدم کے قلوب پر اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نماز یعنی نوافل پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو روز قیامت لایا جائے گا، اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ چکی کے گرد گھومنے والے گدھے کی طرح ان کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دے گا۔ جہنم والے جمع ہو کر کہیں گے، اے فلاں، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا۔ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور میں ہر نشہ آور چیز سے تم کو منع کرتا ہوں۔ وہ سخی نہیں جو حرام کمائے اور پھر خوب خرچ کرے۔ دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نیک ساتھی بہتر ہے اکیلے رہنے سے۔ جس نے دوست بنانا ہو تو ذرا سوچ سمجھ کر بنائے، کیونکہ بندہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔